اب آپ تو حیات نبی کے بارے میں کچھ اور کہتے ہو، اور یہ ہمارے ہیں جی مرزا محمد علی، یہ تو کچھ اور کہتے ہیں، ذرا اس کی بات تو سنیے نا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے، واپس آ جائیں گے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو سب کے نصیب میں ہے، اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دی ہے۔ اور پھر باہر نکلے، حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ بیٹے یہ نوجوان دین کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، مگر اس واقعے میں جو اصل بات ہے نا یہ اس سے صرف نظر کر گیا ہے۔ بخاری شریف کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق جب تشریف لائے اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے کفن ہٹایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ حیات و موت دونوں کیفیتوں میں جیسی پاکیزہ ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتوں کا ذائقہ کبھی نہیں چکھائے گا۔ یعنی جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ آپ پر وارد ہو چکی۔ اب یہ جو 2 موتوں کی بات انہوں نے کی اس اپنا نوجوان نے، لیکن اس کے بارے میں جہاں جو بات کرنی چاہیے تھی اسے، وہ اس کی طرف نہیں گیا نوجوان۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی مراد یہاں جو 2 موتوں کی بات انہوں نے کی، اس کی مراد وہ قبر میں جو دوسری موت ہے وہ اس کا ذکر ہے کہ آپ دوسری موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ عام لوگوں کو قبر میں سوال جو جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ ان پر موت وارد ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دوسری موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا۔ ان 2 موتوں کے متعلق قرآن حکیم کی باقاعدہ آیت موجود ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ یہ جو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کو غلطی لگ گئی تھی کہ جس طرح حضرت موسیٰ طور سے واپس آ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں گے، یہ اس کو کہاں سے پتہ نہیں اس پر الہام ہوا ہے ایسی کسی بات کا، یا حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ ایسے جملے ایسی بات کہنا میرا خیال ہے یہ بھی میرے نزدیک کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو اس نے اس ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ جو تصویریں لگائی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق کی، یہ بھی میرے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ میں بات کی طرف آتا ہوں جو اس نے کہی ہے، تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ جو 2 موتیں ہیں وہ تو قرآن نے بیان کیا ہے، اور جس طرح قرآن نے انہیں بیان کیا ہے اس طرح سمجھنے کی اسے ضرورت ہے۔ جو علامہ عینی نے شرح بخاری لکھی، یا جو حافظ ابن حجر نے فتح الباری، ان سب میں اس کا یہ جو ہے حدیث، اس کی تشریح میں سب لوگوں نے اس کا یہی مفہوم لکھا ہے۔ اب یہ جو نوجوان ہے وہ اس طرف نہیں گیا اور اس نے اس سے
یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے حیات النبی کا جو ہمارا ایک صدیوں سے عقیدہ چلا آ رہا ہے وہ غلط ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ نہیں تھا، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا تو انہوں نے حضرت علی سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یہ حضرت علی سے یہ روایت مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس اپنے سرہانے میں بٹھایا اور فرمایا کہ اے علی، میری میت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس لے جانا کہ آپ نے اجازت لینی ہے، اور اگر اندر سے اجازت ملے تو مجھے جو ہے نا جی وہاں دفن کرنا ہے، ورنہ جنت و بقیع میں جہاں باقی مسلمانوں کا ہے دفن کیا جاتا ہے وہاں دفن کرنا ہے۔ تو جب حضرت علی وہاں آپ کی میت لے کر پہنچے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو اندر سے آواز آئی کہ ہاں، کہ میرے کہ حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں داخل کر دو۔ یہ جو اندر سے آواز آنے والی یہ جو روایت ہے، یہ حضرت ابن اساکر کی جو تاریخ دمشق ہے، جو بہت ہی جو 80 جلدوں پر مشتمل ہے اور جو بہت ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، یہ انہوں نے بھی درج کیا ہے اس واقعے کو، اس روایت کو، اور بھی بے شمار کتابوں میں آئی ہے۔ بلکہ یہ جو اپنے حضرت ابن اساکر تھے، یہ بہت بڑے اپنے عہد کے عظیم جو ہے نا جی محدث بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی بہت بڑا نام ہے، تم نے سنا ہوگا، وہ انہوں نے ان کے جنازے پر خصوصی طور پر آ کر شرکت کی تھی کہ جو ہے نا جی کہ اپنے وقت کے یہ اتنے بڑے جو ہے نا جی تاریخ دان اور عالم اور فقہا، یہ شافی مسلک کے فقہا میں ان کا محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اور میرے جہاں تک کہ شیخ قطب الدین نیشاپوری نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، تو جو بہت بڑے آدمی تھے۔ اچھا، بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ بھی حیات النبی کے بارے میں وہی ہے جو صدیوں سے جو پوری امت کا ہے، اور جو حیات النبی کے بارے میں ایک طے شدہ ایک عقیدہ ہے۔ اب جو لوگ ہیں ایسی باتیں کرنے والے، ان کو سمجھانا کچھ اتنا آسان نہیں، لیکن انہیں سمجھایا جانا چاہیے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ایسی باتوں کے جواب وہ دیا کریں۔ اس نوجوان نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ پتہ نہیں ان کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ جو ہے نا جی پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، اور وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جی موت نہیں آئی اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دراصل حضرت جو عمر فاروق تھے، ان کے غصے کا بنیادی سبب یہی تھا کہ وہ یہ بات جو ہے نا کہنے پر یا سننے پر تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ کہے کہ وہ مر گئے یا وہ مردہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نے تو شہید کو مردہ کہنے سے منع کر دیا تھا۔ قرآن نے تو کہا، شہیدوں کے بارے میں کہا کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، مگر تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں۔ تو کجا جہاں شہید کو مردہ نہیں کہا جا سکتا، وہاں کوئی حضور سرور کائنات چارہ ساز بے کساں کی ذات گرامی کو مردہ کہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔